السلام علیکم۔ ایک لاسٹ ٹاپک ہے جو بہت امپارٹنٹ ہے، جو میں نے ریکارڈ کرنی تھی پہلے ہی، پر وہ نہیں ہو سکی تھی کچھ مصروفیات کی وجہ سے۔ ہم نے کلاس میں آئیڈیالوجی آف پاکستان، جنرلی آئیڈیالوجی کیا ہے، ٹو نیشن تھیوری کیا ہے، ان کے بارے میں بھی بہت وہاں پہ ڈسکشن ہم نے کی تھی۔ تو اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا بہت بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی ہم پھر سے اس کو ریوائز کرنا چاہ رہے ہیں۔ 2 سے 3 منٹ کی انشاءاللہ کلپ ہوگی، اب میکزیمم 5 منٹ کی ہوگی۔ تو ٹو نیشن تھیوری ہم نے کلاس میں پڑھی تھی کہ ٹو نیشن تھیوری ہے کیا اصل میں۔ ہم نے ٹو نیشن تھیوری کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو دو قومی نظریہ ہے، خاص کر کے جو سب کانٹیننٹ میں مسلمان اور ہندو، ان دو جو کمیونٹیز ہیں ان کے اوپر یہ اپلائی ہوتا ہے۔ اور اس میں جو مسلمان ہیں اور جو ہندو ہیں، ہم اس طرح اس کو بیان کرتے ہیں کہ مسلمان اور ہندو جو ہیں وہ دو الگ قومیں ہیں، اور ان کی جتنی بھی مطلب لائف ہے، لائف کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، یا ان کے اٹھنے بیٹھنے کا جو انداز ہے، یا وہ جس طرح سے اپنی لائف لیڈ کرتے ہیں، یا جو بھی ہے پوری کی پوری جو اپنی لائف کی انڈرسٹینڈنگ، وہ دونوں قوموں کی مختلف ہے۔ تو سب کانٹیننٹ میں خاص کر کے یہ جو ٹو نیشن تھیوری ہے، اس کو ہم اس طرح بھی ڈیفائن کرتے ہیں کہ سب سے پہلی جو مطلب چیز جو ہمیں ہندو سے جو مختلف کرتی ہے، جو ان سے الگ کرتی ہے، وہ ہے ہمارا مذہب ہے۔ مذہب کے علاوہ سوشل جو ہمارا پورا اسٹرکچر ہے، سوشل جو ہماری لائف ہے، وہ بھی ہمارے مذہب سے ریلیٹڈ ہے، تو اس حساب سے وہ بھی ہم سے ان سے مختلف کرتی ہے۔ ایز فار ایز دا اکنامک سسٹم آف اسلام از کنسرن، وہ بھی ان سے بالکل مختلف ہے۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں تک کہ جو ہم برتن جن میں کھاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیل وغیرہ یہ ہمارے پاس استعمال ہوتا ہے، وہاں پہ برونز استعمال ہوتا ہے۔ تو مطلب بنیادی طور پہ ہم میں اور ان میں فرق ہے۔ ان کے جو مطلب جو سوشل سیٹ اپ ہے، یا ان کا انفراسٹرکچر کے حوالے سے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ان کے جو بلڈنگز کے بنانے کا انداز ہے، وہ بھی کافی ہم سے مختلف رہتا ہے۔ تو یہ ایک جو مطلب جنرل جو بحث ہے، اس کا بنیادی طور پہ مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ ہم سے مختلف ہیں۔ تو مطلب ان سب سے جو میجر چیز ہے، جو ہمیں دو قومی نظریے والی جو بات ہم کرتے ہیں، اس میں سب سے بڑی امپارٹنٹ چیز ہے مذہب ہے، جو ہمیں سب سے الگ کرتا ہے۔ اب دو قومی نظریے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ مطلب اس کی جو شروعات ہے، یا اس کی جو باتیں ہوئی ہیں سب کانٹیننٹ میں نے آپ کو کلاس میں بھی یہ بات بتائی تھی، اور میں ابھی بھی بتا رہا ہوں کہ اس پہ پہلے جس بندے نے کانسیپٹ دیا، یا جس نے سب کانٹیننٹ میں اس پہ جو بات کی، وہ شیخ احمد سرندی تھے، جسے مجدد الفسانی بھی کہتے ہیں۔ 1564 سے لے کے 1624 ان کا ٹینیور ہے اپنا، اور انہوں نے مغل امپیرر جہانگیر کے دور میں انہوں نے ان کو 83 لیٹرز لکھے تھے، جو انہوں نے پرٹیکولرلی ان کی جو مغل امپیرر جہانگیر کی آرمی ہے اس کے اوپر انہوں نے کرٹیسزم کیا تھا کہ آپ کی آرمی میں مختلف قسم کے جو لوگ ہیں، ہندو ہیں، راجپوت ہیں، جو بھی ہیں، مطلب انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس جو مسلمان آرمی ہے وہ کہاں ہے آپ کے پاس۔ تو اس نے یہ بات اس سے کی تھی کہ اگر آپ کے اوپر جو مشکل وقت آئے گا، تو آپ کو اپنی مسلمان آرمی بچا سکتی ہے، اپنے لوگ ہی بچا سکتے ہیں، آپ کو یہ لوگ وہاں پہ کبھی بھی ساتھ نہیں دیں گے، لہٰذا آپ اپنی مسلمان آرمی کریٹ کریں۔ تو انہوں نے صرف یہاں پہ ایک قوم کی بات کریں، مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، تو ایک جو دو قومی نظریے کی جو بات ہے، وہ جو جنرل کانسیپٹ وہ یہاں پہ ڈیولپ ہوتا ہے کہ وہ ان دوسروں کو چھوڑ کے اپنے مسلمانوں کی صرف بات کرائے کہ مسلمان آرمی ہونی چاہیے۔ باقی ان کی بھی کافی ریلیجس سروسز ہیں جو بھی ہیں، پر فی الحال ہم اسی میں اس کو ڈیل کرتے ہیں۔ دوسرا جو بندہ ہے جس نے مسلمانوں کے لیے کام کیا، وہ ریفارمسٹ موومنٹ میں بھی ہم نے اس کا بحث کیا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کی جو سب کانٹیننٹ میں ان کا جو ایک اسٹیٹس رہا ہے، یا ان کی جو ڈاؤن فال ہوئی ہے، یا مسلمانوں کی جو خراب کنڈیشنز تھی، اس کے اوپر ان کا بہت زیادہ فورس تھا، فوکس تھا کہ ان کو ریوائیو کیا جائے، اور مسلمانوں کی جو پھر سے ایک ریوائیول ہے اس کے لیے وہ کافی کنسرن تھے۔ تو اس کو شاہ ولی اللہ کہتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ نے اس چیز کی بیسس پہ کہ مسلمان پھر سے پریسٹیج کے ساتھ مطلب یہاں پہ سب کانٹیننٹ میں اٹھیں، جیسے انہوں نے اس طرح مطلب مختلف لوگوں کو نظام آف دکن، اس کے علاوہ مختلف مسلمان جو لیڈر ہیں ان کو انہوں نے خطوط لکھے۔ امن شاہ ابدالی اس وقت افغانستان میں تھے، ان کو انہوں نے خطوط لکھے کہ بھائی یہاں پہ مسلمانوں کی جو آئیڈینٹی ہے سب کانٹیننٹ میں وہ خطرے میں، یعنی یہاں پہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، مسلمانوں کو مطلب پروٹیکٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ ایک مطلب نیشن تھیوری کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس کی بیسس پہ احمد شاہ ابدالی اور مراٹھا کے بیچ میں 1761 میں تھرڈ بیٹل آف پانی پت ہوئی ہے، جہاں پہ مراٹھاؤں کو شکست ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ مطلب مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، مسلمانوں کو پروٹیکٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے، مطلب یہاں پہ دوسری قوموں سے ان کو مسلمانوں کو الگ کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ صرف اور صرف مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک دوسرا کانسیپٹ ہے ٹو نیشن تھیوری کا۔ اور تھرڈ جو ہے، وہ جو جس بندے نے فارمل بات کی ہے، وہ سر سید احمد خان تھے۔ سر سید احمد خان نے 1867 میں
مطلب بنارس میں جو ہندی اردو کانٹروورسی ہوئی، اس میں انہوں نے اس کے اس بات کو انہوں نے انڈرسٹینڈ انالائز کر کے انہوں نے بات میں ہی کہا کہ بھائی یہ جو دو قومیں ہیں، جو لوگ ہیں، دو کمیونٹیز ہیں بہت بڑی، یہ کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتی. مطلب ان کی سوشل انڈرسٹینڈنگ، ریلیجس انڈرسٹینڈنگ جو بھی ہے وہ بالکل مختلف ہے، لہٰذا یہ دو قومیں ہیں. اور یہ دونوں نے دو قوموں کا نظریہ دیا انہوں نے 1867 میں. اب اس دو قومی جو نظریہ ہے اس کی بیسس پہ ہم نے پاکستان کی جو اسٹرگل ہے یا موومنٹ ہے وہ اس کی بیسس پہ وہ رن ہوئی ہے. جتنے بھی مسلمان ہیں انہوں نے یہاں پہ مسلمانوں کے لیے صرف کام کیا، اور یہی بات ہے جس کو بنیاد پہ پوری اسٹرگل ہماری چلی ہے. اور اسی ٹو نیشن تھیوری کی بیسس پہ کہ ہم آپ سے الگ ہیں، ہم آپ سے مختلف ہیں، ہمیں اپنی ایک ریاست چاہیے، ہم اپنے حساب سے رہنا چاہتے ہیں، ہم اپنے مذہب کو پریکٹس کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنا ایک سوشل سیٹ اپ بنانا چاہتے ہیں. جو بھی ہے مسلمان جتنے بھی سب کانٹیننٹ میں ہیں، ہم ہندوؤں سے پرٹیکولرلی ان سے الگ رہنا چاہتے ہیں. تو یہ دو قومی نظریہ، اور اس کی چیز کی بیسس پہ مطلب ہمارا کنٹری پاکستان بنائے. اور اس کی جو سگنیفیکینس ہے، امپارٹنس ہے ریاست کے حوالے سے، وہ یہی ہے کہ جو دو قومی نظریہ ہے، جو انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ ہماری ریاست کا بیس ہے. اگر یہ چیز ہمارے پاس نہ ہوتی تو مطلب ایک آئیڈیالوجیکل ہمارے پاس کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، مطلب اس کے علاوہ ہم اپنا یہ جو وطن ہے وہ کبھی بھی نہیں حاصل کر سکتے تھے. یہ ہمارا نظریہ ہی ہے، ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے ایک قسم کی، جس کی بیسس پہ ہم نے سب کانٹیننٹ میں جو ہمارا جو ریاست بنی ہے پاکستان، وہ دو قومی نظریے کی بیسس پہ. تو یہ ایک جنرل ایک چھوٹی سی ٹاپک رہی تھی جو میں نے آپ لوگوں کے لیے ابھی ریکارڈ کی. اس کو سنیے گا، اس میں اگر کوئی سوال ہو جو بھی ہو کائنڈلی مجھ سے پوچھیے گا. اللہ حافظ، ٹیک کیئر.